اب سے پہلے یہ ایک انہونا خیال تھا کہ کسی جانور کا دل انسان کے سینے میں نہ صرف دھڑک سکتا ہے بلکہ اسے زندہ رکھنے کا سبب بھی بن سکتا ہے، لیکن نئے سال کے پہلے مہینے میں یونیورسٹی آف میریلینڈ کی ایک ٹیم نے ایسا ممکن کر دکھایا۔ جس ٹیکنالوجی کی مدد سے ایک کارنامہ سر انجام دیا گیا اسے زینو ٹرانسپلانٹ ٹیکنالوجی کہتے ہیں، یعنی کسی ایک قسم کے جانور کے عضو کی کسی دوسرے قسم کے جانور میں پیوند کاری۔ یونیورسٹی آف میریلینڈ میں کارڈیک زینو ٹرانسپلانٹیشن پروگرام کے سائنٹیفک ڈائریکٹر ایک پاکستانی نژاد امریکی ڈاکٹر محمد منصور محی الدین ہیں۔ ان کے کام کا فوکس زینو ٹرانسپلانٹیشن اور خاص کر جانوروں کے اعضاء کو انسانوں میں پیوند کاری کے لیے موزوں بنانے پر ہی رہا ہے۔ ہم نے 4 جینز جو ہیں وہ اس پکس کی نکال لی ہیں جس سے ہیومن سے ڈیفرنٹ تھا یہ، اور جس کی وجہ سے اگر وہ ہارٹ لگاتے بغیر نکالے ہوئے تو وہ فوراً ریجیکٹ ہو جاتا۔ پھر ہم نے 6 جینیں اس کے اندر داخل کی ہیں جس کی وجہ سے اور یہ پک ہے وہ انسان سے قریب تر ہو گیا ہے۔ اس آپریشن سے نیا دل پانے والے ڈیوڈ بینٹ کے سرجن ڈاکٹر بارٹلی گرفت کے مطابق ڈیوڈ کا دل کام کرنا چھوڑ رہا تھا، تاہم کچھ مخصوص وجوہ کے باعث پیوند کاری کے لیے وہ انسانی دل کا عطیہ وصول کرنے کے معیار پر پورا نہیں اترتے تھے۔ انہوں نے مجھ سے 2 اہم باتیں کہیں، میں مرنا نہیں چاہتا اور یہ کہ اگر میں یہ کراتا ہوں تو شاید آپ دوسروں کی مدد کے لیے کچھ سیکھیں گے۔ اس سے پہلے کسی جانور کے عضو کے انسان میں پیوند کاری نہیں کی گئی۔ اس کے لیے امریکی وفاقی ادارے فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن یا FDA کی منظوری درکار تھی۔ یہ منظوری لینا تقریباً ناممکن تھا، تاہم FDA نے 2 وجوہ کی بنا پر اس کی اجازت دے دی۔ ایک تو یہ کہ ڈیوڈ بینٹ کی زندگی بچانے کے لیے کوئی اور آپشن نہ تھا، دوسری وجہ تھی ڈاکٹر محی الدین کی لیب کے ٹرانسپلانٹ کے بہترین نتائج اور ان کی ساکھ۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اگر کہ یہ چیز کامیاب ہو جاتی ہے تو اتنی مقدار میں یہ آرگنز اویلیبل ہوں گے کہ انشاءاللہ کوئی ایسا آدمی نہیں ہوگا جس کو اس وجہ سے مرنا پڑے کہ اس کے پاس آرگن نہیں تھا۔ جانوروں میں سور کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ اس کے دل کی ساخت ہو بہو انسانوں جیسی ہے۔ جو ہارٹ ہے اس کی انیٹمی بالکل سملر ہے ہیومن سے، تو جب آپ اس کو ریپلیس کرتے ہیں ہیومن کے ہارٹ سے تو وہ بالکل ویسا ہی ہوتا ہے جیسے کہ ہیومن ہارٹ ہوتا ہے۔ انتظار کرنے کے بجائے یہ ایک بہت بڑا قدم ہو سکتا ہے۔ انسانی اعضاء کو دستیاب بنانے میں پیوند کاری ایک عام آپریشن بن جائے گا۔ ہمارے پاس اچھے اعضاء وافر مقدار میں موجود ہوں گے۔ ڈاکٹر محی الدین کے مطابق ایسی سرجری کو مذہب اور اخلاقیات کے حوالے سے پرکھنے کے لیے تینوں اہل کتاب مذاہب کے لوگوں اور علماء کی کانفرنسز کی گئیں۔ آخر میں جو ہے نا سب کی ایک رائے ہے اور میری بھی وہی رائے ہے کہ بھئی کہ انسان کی زندگی بچانے سے بڑا کوئی اور مقصد نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر محی الدین کے مطابق ڈیوڈ اس وقت مشینوں کے بغیر پیوند کاری کیے گئے نئے دل کے ساتھ زندہ ہیں اور اس کامیابی میں وہ پاکستان کا نام نمایاں طور سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ میرا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ میں پاکستانی کے نام سے پہچانا جاؤں اور ڈاؤ میڈیکل کالج کے گریجویٹ کے حیثیت سے بھی۔ وہ اپنی کامیابی کا سہرا پوری ٹیم کے سر اور سب سے بڑھ کر ان مریضوں کے سر باندھتے ہیں جو سال ہر سال سے اعضاء کے عطیات کے منتظر ہیں۔ صفا شاہ خان، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔